یہاں پہ موضوع بحث ہے النکاح المنقطع۔ نکاح منقطع یا نکاح مطلق جسے کہتے ہیں۔ یصح النکاح المنقطع، نکاح منقطع صحیح ہے وَإِنْ كَانَ الدَّاعِي إِلَيْهِ أَمْرًا آخَرًا غَيْرَ الاستمتاع، اگرچہ اس کی طرف جو داعی ہے یعنی جو محرک ہے، جو وجہ ہے اس نکاح کی، وہ ایک ایسا معاملہ ہو کہ جو غیر الاستمتاع، استمتاع یعنی جنسی لذت حاصل کرنا، جنسی لذت حاصل کرنے کے علاوہ ہو، جیسے فقط محرم بننے کی خاطر، ٹھیک ہے، تو پھر بھی یہ نکاح منقطع صحیح ہو جائے گا۔ ولا بد فیہ من تعیین المہر والمدت، اس کے اندر ضروری ہوتا ہے کہ مہر بھی معین کیا جائے اور مدت بھی معین کی جائے۔ نکاح دائمی میں بیان کیا تھا کہ اگر وہاں پہ مہر معین نہیں بھی کیا جاتا تو نکاح پھر بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن یہاں پہ ایسا نہیں ہے۔ فَإِن لَمْ يَتَعَيَّنَا بَطَلَ الْعَقْدُ، اگر یہ دونوں معین نہ ہوں مہر اور مدت تو عقد یہاں پہ کیا ہو جائے گا، یہ باطل ہو جائے گا۔ وَيُعْتَبَرُ فِي الْمُدَّةِ، اور مدت کے اندر یہ ایک شرط اور بھی ہے کہ أَن لَا تَزِيدَ عَلَى عُمْرِ الزَّوْجَيْنِ عَادَةً، کہ وہ جو مدت ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہونی چاہیے کہ جو عادتاً میاں بیوی کی عمر سے بھی زیادہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی 50 سال 60 سال رکھیں، اتنا انسان کے جیتے ہی نہیں ہے، فرض کریں 25-30 سال کے ہیں، تو یہ والی نکاح مطلق کی مدت نہیں ہو سکتی۔ وَإِلَّا، وگرنہ کیا ہو جائے گا، اگر اتنی مدت رکھتے ہیں یہ 60 سال کا عقد مطلق کیا تو پھر عقد کیا ہو جائے گا، دائمی ہو جائے گا۔ وَإِلَّا كَانَ الْعَقْدُ دَائِمًا عَلَى الْأَظْهَرِ، یعنی اس میں بھی اختلاف ہے کہ وہ دائمی ہوگا یا باطل ہوگا۔ سید خوئی الرحمہ کا کیا موقف ہے کہ وہ دائمی میں کنورٹ ہو جائے گا خود ہی۔ یجوز للمرأة فی النکاح المنقطع، نکاح منقطع میں مرأة کے لیے جائز ہوتا ہے خاتون کے لیے کہ ان تشترط علی زوجہا عدم الدخول بہا، کہ وہ اپنے شوہر کے اوپر یہ شرط رکھے کہ عدم الدخول بہا، کہ وہ اس کے ساتھ جماع نہیں کرے گا۔ یہ نکاح دائمی میں یہ شرط نہیں رکھ سکتی، نکاح منقطع میں یہ شرط رکھ سکتی ہے۔ فلو اشترط علیہ ذلک، اگر وہ شوہر کے اوپر یہ شرط رکھتی ہے تو لم یجوز لہ مقاربتھا، تو شوہر کے لیے اس سے مقاربت اور جماع جائز نہیں ہوگا۔ ویجوز لہ، اور اس کے لیے جائز ہو جائے گا ما سوا ذلک من الاستمتاعات، مقاربت کے علاوہ جو جنسی لذتیں ہیں وہ جائز ہو جائیں گی، مقاربت جائز نہیں ہوگی۔ نعم لو رضیت الزوجۃ بعد ذلک، لیکن اگر نکاح کے بعد خاتون راضی ہو جاتی ہے بمقاربتها، یعنی جماع کی راضی ہو جاتی ہے تو پھر کیا اجازت لو، پھر مقاربت کرنا جائز ہو جائے گا۔ لا تجب نفقۃ الزوجۃ فی النکاح المنقطع، نکاح منقطع میں جو زوجہ کا نفقہ ہے وہ شوہر کے اوپر واجب نہیں ہوتا۔ وَإِنْ حَمْلَتْ مِنْ زَوْجِهَا، اگرچہ یہ اپنے زوج سے حاملہ ہو جائے پھر بھی اس کے اوپر شوہر کے اوپر نفقہ نہیں ہے۔ وَلَا تَسْتَحِقُّ مِنْ زَوْجِهَا الْمُضَاجَعَةَ وَالْمَبِيتَ عِنْدَهَا، اور یہ اپنے شوہر کی طرف سے مضاجع، ٹھیک ہے، وہ سونا، رات کو سونا، مبیت کیا ہے، رات گزارنا، یہ دونوں ایک ہی ہم مانے کہ یہ شوہر کی طرف سے اس مضاجع اور جو مبیت کا حق ہے نا، اس کی بھی مستحق نہیں ہے کہ شوہر جو ہے وہ اس کے پاس رات گزارے، اس کی بھی کیا مستحق نہیں ہے۔ وگرنہ کیا ہوتا ہے کہ کسی اگر دو بیویاں تو ایک بیوی کے پاس رات گزارتے ہیں تو دوسری کے پاس رات گزارنا واجب ہو جاتا ہے، تو لیکن یہاں پہ اگر ایک عقد مطلق والی ہے تو اس کے پاس یہ مستحق نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ میرے شوہر کے اوپر واجب ہے کہ میرے پاس کیا ہے ہر 4 راتوں میں سے ایک رات گزارے، یہ اس طریقے سے واجب نہیں ہوتا شوہر کے اوپر۔ ولا توارث بینہا و بین زوجہا، اور اس خاتون کے درمیان اور اس کے شوہر کے درمیان وراثت بھی نہیں ہوتی، یعنی اگر یہ خاتون مرتی ہے تو اس کی میراث شوہر کو نہیں ملے گی، شوہر مرتا ہے تو اس کی میراث اس کو نہیں ملے گی۔ نام لو شرط التوارث، لیکن اگر وہ دونوں شرط رکھتے ہیں نکاح میں توارث کی کہ ہم ایک دوسرے کے وارث بنیں گے، او خصوص زوج و زوجت، یا یہ شرط رکھتی ہے کہ شوہر فقط اس سے وارث بنے گا یا زوجہ سے فقط وارث بنے گی، تو نفذ شرط، تو یہ شرط نافذ ہوگی، یعنی نافذ العمل ہوگی اور اس کو پورا کیا جائے گا۔ یصح العقد المنقطع، عقد منقطع صحیح ہے، ولو جاہلت الزوجہ، تو اگرچہ زوجہ اس شرعی حکم سے جاہل ہو، کون سا شرعی حکم کہ بعد میں استحقاق کیا نفقۃ والمضاجعۃ، کہ وہ نفقہ کی اور مضاجع رات گزارنے کی مستحق نہیں ہے، پھر بھی نکاح صحیح ہو جائے گا۔ ولا یثبت لہا، اور اس کے لیے ثابت نہیں ہوگا کہ حق علی الزوج من جہت جہلہا، کہ شوہر کے اوپر کوئی حق ثابت ہو جائے نفقہ کا یا رات گزارنے کا۔ کیوں جی؟ من جہت جہلہا، کیونکہ وہ کیا تھی، جاہل تھی، تو جاہل ہونے کی جہت کی وجہ سے لا یثبت لہا، اس کے لیے کوئی شوہر کے خلاف شوہر کے اوپر کوئی حق ثابت نہیں ہوتا۔ وَيَحْرُمُ عَلَيْهَا الْخُرُوجُ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا، اور اس کے لیے جو ہے وہ بیوی کی
اچھا، ولا یثبت لها حق علی الزوج من جهت جهلها ويحرم علیها، اور اس خاتون کے اوپر حرام ہے کہ الخروج بغیر اذن زوجها، کہ شوہر کی اجازت کے بغیر اگر شوہر کے گھر میں ہے تو وہاں سے جانا کیا جائز نہیں ہے، یعنی اس کے لیے واجب ہے کہ شوہر سے اجازت لے کر باہر جائے۔ کہ کب اس کے لیے باہر جانا جائز نہیں ہے کہ اذا کان خروجها منافیا لحقی، کہ جب اس کا گھر سے باہر جانا منافی ہو، کس کے جی، شوہر کے حق کے منافی ہو، شوہر کا حق کے استمتاع ہے اور اس سے یہ منافات رکھتی ہے، پھر یہ نہیں جا سکتی۔ بل معدم المنافات ایضا علی الافضل، بلکہ احتیاط واجب کیا ہے کہ اگر منافات نہ بھی رکھتا ہو شوہر کے حق کے ساتھ تو پھر بھی یہ شوہر کی اجازت کے بغیر باہر نہیں جا سکتی، یعنی بالکل یہ والے جو احکام ہیں وہ دائمی زوجہ والے ہیں۔ لو وکلت المرأة رجلا فی تزویجها، اگر ایک خاتون نے ایک رجل مرد کو وکیل بنایا کہ وہ اس کی تزویج، اس کی شادی کرے، لمدت معینۃ، اتنی معینہ مدت کے لیے، اور بمبلغ معلوم، اتنے کا ہے مہر جو پیسے کے رکھے، فخالف الوکیل، و وکیل نے مخالفت کی، فعقدها دواما، وہ مدت کی بجائے اس کا جو ہے وہ دائمی عقد پڑھ دیا، اور متعتن، یا عقد متع جو ہے وہ لغیر تلک المدت، اس نے جو مدت بتائی تھی اس سے علاوہ کوئی اور مدت کے ساتھ پڑھ دیا، اور بغیر ذالک المبلغ، یا اس نے جو مبلغ اور پیسہ بتایا تھا اس کے علاوہ اس نے کوئی رکھ دیا، تو یہ عقد باطل ہوتا ہے، یعنی عقد فضولی ہو جائے گا۔ فإن اجازت العقدہ، تو اگر وہ خاتون اس عقد کی اجازت دے گی تو صحت، تو یہ صحیح ہو جائے گا کیونکہ یہ فضولی ہے، وإلا باطل، وگرنہ یہ عقد کیا ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا۔ لا بأس بتزویج الاب او الجد من طرفہ، باپ اور جو دادا ہیں وہ ولی ہوتے ہیں، ان کے لیے حرج نہیں ہے کہ وہ شادی کریں من طرف ہی، اپنی طرف سے، یعنی اپنی ولایت میں اپنی طرف سے شادی کریں، بنتہ صغیرہ، اپنی چھوٹی بیٹی کی جو نابالغ ہے، لمدت قلیلۃ، بہت ہی مختصر مدت کے لیے، یعنی 10 منٹ کے لیے، 1 گھنٹے کے لیے، ٹھیک ہے، اس کا نکاح متع کر لیں۔ لا لغایت الاستمتاع، اور ان کا مقصد کیا ہو، استمتاع نہ ہو، کوئی جنسی لذت حاصل کرنا مقصود نہ ہو، بل لغایت اخری، بلکہ ایک اور مقصد ہو۔ مثال کے طور پر وہ مقصد کیا ہو سکتا ہے کہ من حصول المحرمیت و نحوی، کہ محرمیت کیا پیدا ہو جائے، فرض کریں کہ ایک لڑکی کے ساتھ اگر نکاح ہوتا ہے تو اس کی ماں کیا بن جاتی ہے، محرم بن جاتی ہے، ٹھیک ہے، یہ مقصد تھا۔ اب یعنی ہم کیا کہتے ہیں کہ وہ خاتون اپنی بیٹی کے ساتھ سفر پہ جانا تھا، تو اب وہ چاہتی ہے کہ تاکہ میرے ساتھ نہ محرم نہ ہو، محرم ہو، تو شوہر اس کا فرض کریں نہیں ہے اور وہ شادی نہیں کرنا چاہتی، تو اس کا جو نشور تو ہونا چاہیے، ہاں لڑکی جو چھوٹی بچی ہے اس کا والد یا دادا ہونا چاہیے، تو والد یا دادا کیا کرتے ہیں، اپنی جو 4-5 سال کی بچی ہے اس کا فرض کریں کہ 15 منٹ کے لیے جس کے ساتھ سفر پہ جا رہے ہیں اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں، نکاح متع کرتے ہیں، تو 15 منٹ کے نکاح متع میں جیسے ہی نکاح متع ہوگا تو اس کی جو والدہ ہے وہ کیا بن جائے گی، ساس بن جائے گی، تو وہ جب ساس بنے گی تو وہ ہمیشہ کے لیے کیا ہو جائے گی، محرم ہو جائے گی، تو اب جب محرم بن جائے گی تو پھر محرم، یہ والی جو محرم ہوتی ہیں اس سے پردہ وغیرہ واجب نہیں ہوتا، تو اس میں کیا ہے کہ وہ سفر کی مشکلات نہیں ہوں گی، اور بچی کی حفاظت کے لیے، اس کی ماں کی حفاظت کے لیے یہ چیز کیا ہے، بہتر ہو جائے گی، یوں کر کے فرض کریں، یا دینی والے سے مشکل نہیں ہوگی کوئی، اسے کیا کہتے ہیں، یعنی شرعی مسئلتیں جو ہوتی ہیں۔ الا انہ لا بد فی ذلک، لیکن اس میں ضروری ہے کہ یہ جو 10-15 منٹ کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے اس کا نکاح متع پڑھا جا رہا ہے تاکہ محرمیت کا رشتہ کسی سے ایجاد کیا جائے، اس میں کیا ضروری ہے کہ میں مصلحتاً، کوئی ایسی مصلحت اور ایسا فائدہ ہو کہ تعود الیہ، جو اس بچی کی طرف پلٹتا ہو، یعنی اس کی زندگی کی حفاظت کے لیے ایسا کیا جا رہا ہو، یا اس کے مال کی حفاظت کی خاطر، یا اس کی جو ہے وہ والدہ کی حفاظت کی خاطر، کوئی نہ کوئی، یعنی اس میں ایسا فائدہ ہونا چاہیے کہ جو اس بچی تک پہنچتا ہو، تو اس مقصد کی خاطر جو ہے نا، محرمیت کو ایجاد کرنے کے لیے 10-15 منٹ کا نکاح متع جو ہے وہ پڑھا جا سکتا ہے۔ اما تزوجهما الصغیرہ لتلک الغایت مع عدم قابلیت المدت الاستمتاعی، لیکن اگر والد اور دادا جو ہے یہ شادی کرتے ہیں کس کی، صغیر کی، یعنی لڑکے کی، پہلے کیا صغیرہ لڑکی کی تھی، ابھی کیا ہے ان کا ایک بیٹا ہے، اس کی جو ہے وہ شادی کرنا چاہ رہے ہیں، بیٹی کی شادی ظاہر بات ہے بڑی خاتون سے کریں گے، مثال والد کیا کرنا چاہ رہا ہے کہ اپنے چھوٹے بیٹی کی شادی جو ہے خاتون سے کرنا چاہ رہا ہے 10 منٹ کا مدت، تاکہ وہ خاتون کیا اس کی بہو بن جائے، ٹھیک ہے، اور وہ کیا ہو جائے، محرم ہو جائے اس طریقے سے، تو لیکن اب کیا ہے، وہ بچہ کتنا چھوٹا ہے، اب چھوٹا بچہ ظاہری بات ہے وہ تو استمتاع اور جنسی لذت کے قابل ہی نہیں ہے، فرض کریں، تو کہتے ہیں معدم قابلیت المدت الاستمتاعی، کہ وہ مدت انہوں نے اتنی رکھی ہے کہ جو اس قابل نہیں ہے کہ اس بچے سے جو ہے وہ جنسی لذت حاصل کی جا سکتی ہے،
ٹھیک ہے، یعنی بچہ چھوٹا ہے، مدت بہت تھوڑی رکھی گئی ہے، بیوہ جنین کسی بھی طرح سے اس سے جنسی استمتاع حاصل نہیں ہو سکتا، بچہ چھوٹا ہے، تو کیا یہ نکاح متعلق ہو جائے گا ایک لڑکے کا یا نہیں ہوگا؟ کہتے ہیں فصیحتہ لا تخلو من اشکال، تو اس صورت میں نکاح متعلق کا صحیح ہونا اشکال سے خالی نہیں ہے، یعنی لڑکے کی ایج اتنی ہونی چاہیے کہ جس سے اگر خاتون جنسی لذت حاصل کرنا چاہے تو وہ حاصل کر سکے گی، لیکن اگر اس کی اتنی ایج ہے ہی نہیں، اتنی عمر ہے ہی نہیں، اور مدت کی مدت بھی تھوڑی رکھے گی کہ اس میں وہ بڑا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، تھوڑی سی مدت ہے، ہاں بلوغت سے پہلے ختم ہو جائے گی، یا وہ اس ایج پہ آئے کہ جس سے جنسی لذت حاصل کی جا سکتی ہے وہ ختم ہو جائے گی، تو پھر اس چھوٹے جو لڑکے کے نکاح متعلق کرنے میں کیا ہو جائے گا؟ اشکال ہو جائے گا، یعنی اس میں احتیاط کی جائے گی کہ اس سے جو ہے وہ محرمیت ایجاد نہیں ہوگی۔ لو وہب الزوج مدتاً زوجتہ المنقطعۃ، اگر جو ہے نا شوہر کیا کرے جی ہبہ کر دے مدت زوجتہ ہی المنقطع، اپنی جو زوجہ منقطع ہے اس کی جو مدت رہتی تھی نکاح متعلق کی، وہ اس نے کیا ہبہ کر دی، معاف کر دی، یہ اس نے مدت کب اس نے ختم کی؟ بعد دخول بہا، جب اس نے اس کے ساتھ کیا جماع کر لیا، تو لازم ہو، تو اس شوہر کے اوپر لازم ہو جائے گا تمام المہر کے، سے پورا مہر دینا پڑے گا، کیونکہ جماع ہو جائے تو پورا مہر ہوتا ہے، اور اگر جماع نہ ہو تو آدھا مہر ہوتا ہے، وَيَتَنَصَّفُ الْمَہر، اور یہی مہر نصف ہوگا، اذا كانت الہبۃ قبل الدخول، جب ہبہ یعنی متعلق کو بخشنا کیا ہو جی؟ قبل الدخول، ابھی دخول نہیں ہوا تو مدت بخش دی جا رہی، تو پھر آدھا مہر دینا ہوگا، اور یہ کہ علی الازہر، اس میں کیا نظریہ ازہر ہے، یعنی ازہر اس میں اختلاف ہے کہ آدھا ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن ازہر قول یہی ہے، زیادہ ظاہر یہ ہے کہ یہاں پر بھی مہر عقد دائمی کی طرح کیا ہو جاتا ہے؟ آدھا ہو جاتا ہے۔ لا بأس علی الزوج فی تزویج المتمتع بها فی عدتها منہ، شوہر کے لیے حرج نہیں ہوتا کہ وہ متمتع بہا، یعنی جس خاتون کے ساتھ اس نے نکاح متعلق کیا ہے اس سے شادی کر لے، یہ شادی کب کرے گا؟ فی عدتها، اسی کی عدت میں، اور وہ عدت بھی کیا؟ منہ، اسی کی اپنی عدت ہے، یعنی ان کا اس لڑکی کے ساتھ نکاح متعلق تھا اور اس نے اس کی نکاح متعلق کی مدت اسے بخشی، جب مدت بخشی ان کا دخول ہو چکا تھا، اس میں عدت ہے، اب اسی عدت کے دوران یہ شادی کرنا چاہتے ہیں، اب عدت ختم نہیں ہوئی تو اسی عدت کے اندر یہ شادی کر سکتے ہیں، ان دوبارہ نکاح کر سکتا ہے، دائمی بھی کر سکتا ہے دوامن، اور منقطعن، یا دوبارہ کیا منقطعن بھی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ مسائل متفرقہ، کچھ جو ہے وہ متفرق مسائل ہیں جو کتاب و نکاح سے ریلیٹڈ ہیں محرمیت کے رشتوں کے ساتھ، کہ لا یجوز للرجل، ایک مرد کے لیے جائز نہیں ہوتا کہ ان ینظر، کہ وہ دیکھے، الی ما عدا الوجہ والکفین من جسد المرأة الاجنبیۃ وشعرها، کہ ما عدا الوجہ والکفین، چہرے کے علاوہ اور کفین ہاتھوں کے علاوہ، چہرے اور ہاتھوں کے علاوہ دیکھے جی من جسد المرأة الاجنبیہ، ایک ایسی خاتون جو اجنبی ہے، نامحرم ہے، نامحرم کے جب بدن کو دیکھنا جائز نہیں ہوتا، اسی طریقے سے شعر یا اس کے بال کو کیا ہے، بالوں کو دیکھنا جائز نہیں ہوتا، اب اس میں چاہے دیکھنے کے پیچھے جو ہے وہ لذت کی نیت ہو یا لذت کی نیت نہ ہو، دونوں طریقوں سے کیا دیکھنا جائز نہیں ہے۔ وَكَذَا الْوَجْهُ وَالْكَفَّيْنُ مِنْهَا، اسی طریقے سے اس کے چہرے اور ہاتھوں کو دیکھنا بھی جائز نہیں ہے، لیکن وہ عدم جواز مشروط ہے، کس بات کے ساتھ مشروط ہے؟ اذا کان، ہاں، اذا کان النظر نظر تلذذ اور ریبت، کہ جب اس کی جو نگاہ ہے وہ تلذذ کی نگاہ ہو، یعنی جنسی لذت لینا اس کا مقصود ہو، یا جو ہے وہ نظر کیا اور ریبہ کی ہو، ریبت سے کیا مراد ہوتا ہے کہ یعنی جو فی معرض الحرمہ ہوتا ہے، یعنی کہ ابھی اس کی لذت کی نیت نہیں ہے، ابھی لذت نہیں آئے گی، لیکن بعد میں اس کی وجہ سے کیا ہے وہ گناہ میں مبتلا ہو جائے گا، یعنی ریبہ کیا ہوتا ہے؟ خوف الابتلاء فی اس میں، کہ انسان کو خوف ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے وہ گناہ میں پڑ جائے گا، اگرچہ بالتدریج، ابھی نہیں ہے، ایسا ایسا کیا پڑ جائے گا، یعنی ابھی وہ چہرے اور اس کے ہاتھوں کو دیکھ رہا ہے لذت کے بغیر، لیکن اس سے کیا ہے عن قریب اگر اس طریقے سے اس کی عادت بنی رہی تو بعد میں کیا ہے یہ گناہ میں کیا مبتلا ہو سکتا ہے، یعنی گناہ میں مبتلا ہونے کا جو خوف ہے اس کو فقہ میں استعمال کرتے ہیں، ریبہ استعمال کرتے ہیں، تو یہ خوف اگر موجود ہو تو پھر بھی دیکھنا بغیر لذت کے بھی کیا جائز نہیں ہوتا۔ بل العفوۃ لزوماً، بلکہ سید خویل رحمہ کی احتیاط لازم ہے کہ ترک ہو، کہ اس نگاہ کو ترک کیا جائے، بدونہا، یعنی بغیر لذت اور ریبہ کی بھی کیا ہے جی دیکھنے کو ترک کیا جائے، احتیاط واجب کے طور پہ، یعنی احتیاط واجب کے طور پہ خاتون کے چہرے اور ہاتھوں کو بالکل دیکھے ہی نہیں، ٹھیک ہے جی، کام ہی ختم ہو گیا جن، صحیح ثانی کی احتیاط مستحب ہے، اولا ان کی احتیاط لازم ہے، ٹھیک ہے۔ وَكَذَلِكَ الْحَالِ، اسی طریقے صورت حال ہے فی نظر المرأۃ الی الرجل الاجنبی، اگر خاتون جو ہے وہ مرد کو دیکھتی ہے، تو یہاں پہ صورت حال کیا ہے؟ علی الاحوط ہے، احتیاط واجب کے طور پہ خاتون مرد کو نہیں دیکھ سکتی،
احتیاط واجب کہاں پہ نہ دیکھنے کی ہے؟ فی غیر وجہ، اس کے چہرے کے علاوہ، ویدیہ اس کے بازوؤں کے علاوہ، یہاں پہ کفان استعمال نہیں کیا، یدائے بازو استعمال کیا، ورأسی اس کے سر کے علاوہ، ورقبتی اس کی گردن کے علاوہ، اور وقدمہ اس کے کیا پاؤں کے علاوہ، ٹھیک ہے۔ پاؤں کے علاوہ فرض کریں اس نے کچھا وغیرہ پہنا ہوا ہے تو پھر پنڈلیوں کو دیکھنا یہ نہیں دیکھ سکے گی، بنیان پہنی ہوئی ہے تو شولڈر وغیرہ اور پیٹ وغیرہ یا سینے کو یہ کیا ہے دیکھنا اس میں کیا ہے پھر دیکھنا جائز ہے جائز نہیں ہے۔ اس میں کہتے ہیں کہ وہ اما نظرها الی هذه المواضع منه، کہ خاتون کا جو ہے وہ نکاح کرنا ان مقامات کی طرف، ہاں ٹھیک ہے، کیا ہو گیا فی غیر وجہ، یعنی ان کے علاوہ، ان بازوؤں کے علاوہ، سر کے علاوہ، گردن اور قدموں کے علاوہ دیکھنا، یعنی جیسے فرض کریں کیا نام ہے شارٹس پہنے ہوئے ہیں تو وہ پنڈلیوں کو دیکھنا، گھٹنوں کو دیکھنا یا اس کے سینے کو دیکھنا، یہ کیا جائز نہیں ہے، ہاں یہ احتیاط واجب کے طور پہ جائز نہیں ہے۔ اب اس میں کیا کوئی شرط نہیں لگائی گئی کہ خاتون جو ہے وہ چاہے جنسی لذت کی نگاہ سے دیکھے یا جنسی لذت کی نگاہ سے نہ دیکھے، احتیاط واجب کے طور پہ خاتون ایک اجنبی مرد کے جو ہے وہ اس جسم کو نہیں دیکھ سکتی، ٹھیک ہے جی۔ لیکن کیا وہ اس مرد کے چہرے کو دیکھ سکتی ہے، ہاتھوں کو دیکھ سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ ادھر سید خلیل الرحمن نے کیا کہا کہ خاتون کے چہرے اور ہاتھ کو دیکھنا بھی جائز نہیں ہوتا احتیاط لازم کے طور پہ۔ یہاں پہ کیا کہتے ہیں واما نظرها الی هذه المواضع منه، خاتون کا دیکھنا مرد کے ان مقامات کو، چہرے کو، سر کو، پاؤں کو، ہاتھ کو، فظاہر جواز ہو، تو ظاہر یہ ہے کہ اس کے لیے دیکھنا جائز ہے، لیکن شرط کیا ہے کہ من دون ریبت و تلذذ، کہ وہ لذت کے بغیر دیکھے گی اور ریبہ کے حرام میں پڑنے کا خوف بھی نہیں ہوگا۔ وہ ان کان الاحوط ترک ایتن، اگرچہ یہاں پر بھی احوط کیا ہے کہ اس کو ترک کیا جائے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ احتیاط بظاہراً کیا بنے گی جی؟ نہ دیکھے، ہاں یہ بھی احتیاط، کیونکہ پہلے ریبہ اور تلذذ سے دیکھنا تو حرام ہے، ٹھیک ہے، اور وین کان احوط ترک ایزن، یعنی ریبہ اور تلذذ نہ بھی ہو تو اس کو کیا ترک کر دے، یہ بات بنے گی۔ تو یہ احتیاط بھی بظاہراً لازم لگ رہی ہے، کیونکہ پہلے ریبہ اور تلذذ کے علاوہ کا حکم ذکر نہیں ہوا، پہلے اگر حکم ذکر نہ ہو اور ڈائریکٹ اس کے اوپر احتیاط آ جائے تو احتیاط واجب ہوتی ہے۔ یعنی ان کان الاحوط ترک ایزن کا کیا مطلب ہے کہ ریبہ اور تلذذ میں نہ دیکھے، ٹھیک ہے، نہیں یعنی بغیر، ہاں اچھا ٹھیک ہے ہو گیا، معذرت دوبارہ سے کرتے ہیں اسے۔ وہ اما نظرها، یعنی خاتون کا دیکھنا الی هذه المواضع منه، مرد کے ان مقامات کی طرف، اس کے یعنی پاؤں، چہرہ ہو گیا، ٹھیک ہے، سر ہو گیا، یہ کہتے ہیں نا، ہاں اس کا چہرہ ہو گیا، وجہ چہرہ ہو گیا، اس کے ہاتھ ہو گئے، ٹھیک ہے، بازو ہو گئے، یعنی ان مقامات کو دیکھنا تو فظاہر جواز ہو، تو یہ دیکھنا کیا جائز ہے۔ اچھا یہ کب دیکھنا جائز ہے؟ من دون ریبت و تلذذ، بغیر ریبہ اور بغیر تلذذ کے۔ وہ ان کان الاحوط ترک ایزن، اگرچہ بغیر ریبہ اور لذت کے جو دیکھنا جائز ہے اس کو ترک کرنا بھی کیا بہتر ہے، تو یہ پھر احتیاط مستحب ہو جائے گی، ٹھیک ہے، کیونکہ پہلے کہہ دیا الظاہر جواز ہو کہ بغیر ریبہ اور بغیر لذت کے دیکھ سکتی ہے، پھر دوبارہ کیا کہا کہ احوط ہے کہ درک کرے، تو یہ احتیاط کیا ہو جائے گی؟ مستحب ہو جائے گی، احتیاط واجب نہیں ہوگی۔ لیکن اوپر جو مرد کے لیے تھی وہ تو بریکٹ میں لزوماً لکھ دیا نا، واضح کر دیا کہ مرد کے لیے تو جو ہے بغیر جنسی لذت کے بھی دیکھنا خاتون کے ہاتھ اور چہرے کو دیکھنا کیا جائز نہیں ہے۔ یجوز النظر الی نساء الکفار، کافروں کی خواتین کو دیکھنا جائز ہوتا ہے، اذا لم یکن نظر تلذذ و ریبۃ، کہ اگر جو ہے وہ نظر کیا ہو، یہ بھی شرط ہے وہی ہے کہ ریبہ کی نظر نہ ہو اور جنسی لذت کی نظر بھی نہ ہو۔ سواء فی ذلک الوجہ کلفان، اب اس میں جو بغیر لذت کے اور بغیر گناہ میں پڑنے کے خوف کے دیکھا جا رہا ہے، اس میں چہرے ہوں، اس کے ہاتھ ہوں، یا وما وہ اس سے ان کے جرت عادت ہن، کہ جس میں ان کی عادت ہوتی ہے کہ علی عدم ستر ہی، کہ وہ اپنے جسم کے ان حصوں کو نہیں چھپاتی، من سائر اعضاء البدن، باقی بدن کے حصوں میں سے، یعنی وہ بازو ہو گئے، ان کے پاؤں ہو گئے، ٹھیک ہے، سر کے اوپر دوپٹہ نہیں لینا، ٹھیک ہے، یہ چیزیں ہو گئی، تو ان کو بھی کیا ہے شرط یہی رہے گی کہ حرام میں پڑنے کا خوف بھی نہ ہو اور جنسی لذت بھی نہ ہو، تو پھر دیکھ سکے گا۔ یجب علی المرأۃ، خاتون کی پر واجب ہوتا ہے کہ ان تستر شعرها و بدنها، کہ وہ پردہ کرے، یعنی اپنے بالوں کو بھی چھپائے، بدن کو بھی چھپائے، کس سے جی؟ من الاجانب، نامحرموں سے چھپائے۔ بل الاحوط الاولا، بلکہ احتیاط اولا کیا ہے کہ التستر، کہ وہ چھپائے، من غیر البالغ، غیر بالغ سے بھی اپنے آپ کو چھپائے، اذا کان ممیزا، کہ اگر غیر بالغ کیا ہو ممیز ہو، جن کی احتیاط اولا ہے سید سیسانی کی احتیاط واجب ہے اگر ممیز بچہ ہے۔ یحرم النظر الی عورت الغیر، نگاہ کرنا کسی دوسرے کی شرمگاہ کی طرف، یہ تو حرام ہوتا ہے، یعنی شرمگاہ کو تو نہیں دیکھ سکتے، حتی سبی الممیز، حتیٰ کہ جو ممیز سمجھدار بچہ ہے اس کی شرمگاہ کو بھی دیکھنا جائز نہیں ہے، اس کی والدہ بھی نہیں دیکھ سکتی، والد بھی نہیں دیکھ سکتا۔
مباشرتاً چاہے وہ ڈائریکٹ نگاہ کریں اور من الزجاج یا شیشے سے دیکھیں، یعنی زجاج سے یعنی شیشے درمیان میں لگا ہوا ہے، اور فی المراۃ یا آئینے میں دیکھیں، اور فی الماء صافی یا صاف پانی میں دیکھیں، نحو ذالک ہم کیا کیمرے وغیرہ آ جائیں گے، تصویر وغیرہ آ جائے گی، یہ بھی کیا جائز نہیں ہے۔ نام یجوز لکل من الزوجین، لیکن میاں بیوی کے لیے جائز ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے جو میاں بیوی کے حکم میں ہوتا ہے، ومن فی حکمہ، اور وہ میاں بیوی کے حکم میں کون ہے، وہ اما اور اس کا مولا ہو گیا، کنیز اور اس کا جو مولا ہے، یہ اس زمانے میں ہے، آج کے زمانے میں یہ موضوع نہیں ہے، کہ ان کے لیے بھی کیا جائز ہوتا ہے کہ النظر الی جمیع اعضاء بدن آخر، کہ وہ ایک دوسرے کے تمام بدن کو دیکھ سکتے ہیں، حتیٰ کہ شرمگاہ کو بھی دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ میاں بیوی کے حکم میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی نکاح کی جگہ پہ اس ٹائم پہ کیا ہوتا تھا، صیغہ شرع، ٹھیک ہے، وہ صیغہ شرع اور صیغہ بیع جو ہے وہ پڑھا جاتا تھا، تو اس سے وہ جو لونڈی ہے وہ حلال ہو جاتی تھی، پھر اس کے اپنے حقوق اور ساری احکام ہیں اس کے الگ سے۔ یجوز لکل من الرجل والمرأۃ، مرد اور خاتون میں سے ہر ایک کے لیے جائز ہے کہ ان ینظر الی بدن محارمی، کہ وہ اپنے محرم کے بدن کو دیکھ سکتے ہیں، محرم میں والدہ ہو گیا، ٹھیک ہے، والدہ کے لیے پردہ کرنا ضروری نہیں ہے، مثلا بہن ہوگی، اس کی بیٹی ہوگی، لیکن اس میں اشارہ کیا کہ ما عدا العورت منہ، شرمگاہ کو نہیں دیکھ سکتے، شرمگاہ کے علاوہ باقی بدن کو چھپانا کیا واجب نہیں ہوتا، لیکن اس میں بھی شرط کیا ہے کہ من دون تلذذ، جنسی لذت کا کیا قصد نہ ہو۔ وہ فی حکم العورت، اور عورت کے حکم میں ہو جائے گا ما بین سرۃ و رکبۃ الحوت فیہن، ناف سے لے کر گھٹنے تک، ناف سے لے کر جو گھٹنے تک ایریا ہے، اس میں احتیاط واجب ہے کہ یہ شرمگاہ کے حکم میں شمار ہوگا، یعنی ان کو دیکھنا بالکل جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو باقی بدن کا حصہ ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن شرط کیا ہے، من دون تلذذ، شرط نہیں ہے۔ وہ اما نظر مع تلذذ، لیکن اگر تلذذ کے ساتھ دیکھا جائے گا تو پھر تو فلا فرق فی حرمتی، اس تلذذ والی نکاح کے حرام ہونے میں تو کوئی فرق نہیں ہے، کہ چاہے وہ محرم کو دیکھیں یا غیر محرم کو دیکھیں، بلکہ چاہے اپنے آپ کو دیکھیں، ٹھیک ہے، وہ بھی کیا ہے، جنسی لذت کو خود سے بھی حاصل نہیں کر سکتے نا، وہ بھی حرام ہے۔ لا یجوز لکل من الرجل والمرأۃ النظر الی مماثلی، مرد اور خاتون کے لیے جائز نہیں ہوتا کہ اپنے ہم مثل کو دیکھیں، یعنی مرد مرد کو دیکھے اور خاتون خاتون کو دیکھے، کیسے دیکھے، یہ بقصد تلذذ، تلذذ کی نیت سے تو ایک دوسرے کو بھی نہیں دیکھ سکتے، تلذذ کا باب عام ہے، جنسی جو لذت ہے وہ فقط میاں بیوی کی ہے بس، اور کسی جگہ پہ بھی کیا نہیں ہے۔ الاحوۃ، احتیاط واجب کیا ہے جی، ترک النظر الی صورت المرأۃ الاجنبیہ، کہ تصویر کو بھی نہیں دیکھ سکتے، یعنی مرأة اجنبیہ کی صورت کو نہیں دیکھ سکتے، کب، اذا کان الناظر یعرفها، اگر دیکھنے والا کیا اسے جانتا ہو کہ یہ فلاں کی بہن ہے، فلاں کی بیوی ہے، تو پھر کیا اس کی تصویر کو بھی دیکھنا بھی کیا جائز نہیں ہوتا۔ اذا دعت الحاجۃ، جب ضرورت پیش آ جائے کہ این یحقن الرجل رجلا، کہ مرد جو ہے وہ مرد کا انیمہ کرے، حقنہ کی لفظ باب صوم میں استعمال ہوتی ہے، یعنی قبض کے مریضوں کے لیے مقص سے جو ہے وہ ایک نالی داخل کی جاتی ہے انجیکشن کی طرح کی، تاکہ ان کی قبض کھل جائے، تو یہ جو ہے وہ ڈاکٹر کرتا ہے، یعنی ضرورت پیش آ گئی کہ اب ڈاکٹر نے جو ہے وہ ایک مرد کے انیمہ کرنے، یا جو ہے وہ خاتون کا انیمہ کرنا ہے، اور خاتون کیا غیر زوجہ، اس کی بیوی بھی نہیں ہے، یا بیوی کے حکم میں بھی نہیں ہے، اماں بھی نہیں ہے، تو اب اس کے علاوہ تو کیا ہے اس کے مسائل بنے گے، علاج کی مسئلہ آگے نا۔ او این یغسل عورتہما، یا ضرورت یہ پیش آ گئی کہ ان کی شرمگاہ دھلے، ٹھیک ہے، یعنی اپنے کیا نام ہے، والد صاحب کی شرمگاہ کو، کیا بزرگ ہو گئے ہیں ان کی شرمگاہ کو دھلوانا ہے، ٹھیک ہے، والدہ ہے فرض کریں، تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ لازم ہو، تو یہ اس ضرورت کی وجہ سے اس کے اوپر لازم ہوتا ہے کہ التحفظ من لمس العورت بیدہ، کہ اس چیز سے بچا جائے، کس چیز سے بچا جائے، کہ اس عورت اس شرمگاہ کو ٹچ کیا جائے بیدہ، اپنے ہاتھ کے ساتھ، مال امکان جتنا ممکن ہو ہاتھ کو ٹچ نہ کیا جائے، ہاں دستانے وغیرہ پہن لیے ہیں تو پھر ہاتھ ٹچ نہیں ہوگا، یعنی دستانے پہننا ضروری ہو جائے گا، تو جتنے بھی میڈیکل میں ڈاکٹر ہیں ان کے لیے گلوز پہننا کیا ہے ضروری ہو جائے گا، تاکہ انہیں محرم کو ہاتھ نہ لگیں۔ وہ کذالک المرأة، اور یہی خاتون، یہی حکم کیا لیڈی ڈاکٹر کے بھی ہے، یعنی المرأة بنسبت المرأة، خاتون کا اس طرح کا علاج کر رہی ہے جس میں شرمگاہ کو دیکھنا پڑتا ہے، یا اسی طریقے سے رجل، مرد کا علاج کر رہا ہے، اور وہ رجل بھی کیا ہے غیر زوجہ، اس کے شوہر کے علاوہ کیا ہے اس کے غیر زوجہ، زوجہ کی کیا ہو جائے گا، بیوی کی معنی میں، مرد کا شوہر تو نہیں ہوگا، مرد کی بیوی، یعنی بیوی کے لفظ زوج بھی کیا استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اب رجل غیر زوجہ ومن بحکم، یعنی مرد کے لیے بیوی یا بیوی کے جو حکم ہے اس کے علاوہ جو ہے نا یہ ہو جائے گا، تو اس کا حکم بھی یہی ہو جائے گا، یعنی شرمگاہ کو ٹچ نہیں کر سکتے۔ لا بأس بنظر طبیب، اس میں حرج نہیں ہوتا کہ ڈاکٹر جو ہے وہ دیکھے الی بدن اجنبیہ، ایک نامحرم خاتون کے بدن کو، وہ مسی بیدی، اور اپنے ہاتھ سے اسے چھوئے، لیکن یہ کب حرج نہیں ہوتا کہ اذا توقف علیہما معالجتها، کہ جب ان دو کاموں کے اوپر موقوف ہو جائے اس کا علاج، یعنی اس کے بغیر علاج ہو ہی نہیں سکتا، اسے دیکھنا پڑے گا۔
وما امکان اکتفا بأحدہما، اور اگر ممکن ہو کہ اکتفا کرے ان دو کاموں میں سے ایک کے اوپر، یعنی یا تو دیکھے یا تو مس کرے، ٹھیک ہے، تو لا یجوز الآخر، پھر دوسرا کام کیا جائز نہیں ہوگا، دیکھنے سے کام چلتا ہے تو نہ ٹچ کرنا کیا جائز نہیں ہوگا۔ فلو تمکن من المعالجۃ بالنظر فقط، اگر ممکن ہے کہ وہ علاج کرے فقط دیکھنے کے ساتھ، تو لا یجوز له المس، تو اس کے لیے پھر چھونا کیا جائز نہیں ہوگا۔ وکذالک العکس، اس کا الٹ ہے کہ اگر علاج کیا چھونے سے ممکن ہے تو پھر دیکھنا کیا جائز نہیں ہوگا۔ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد۔